نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے محترم سیاسی قائدین، نو منتخب ممتاز صاحب اور ناصر چک صاحب، اللہ پاک آپ کی جوڑی سلامت رکھے، اور باقی میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جرنلسٹ بیٹھے ہیں، سیاسی سماجی شخصیات بیٹھی ہیں، کشمیر یوتھ انیشیٹو اور ملین اسمائل آرگنائزیشن کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، عمر بھائی ماشاءاللہ تمام سماجی سیاسی معاملات میں بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں، اور جو خاص طور پہ نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، خواتین بہنیں میری جو بیٹھی ہیں اور نوجوان جو ہیں، آپ سے میں صرف 2 منٹ کی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ تھوڑی سی میری بہن اگر توجہ کرتے ہیں، یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، حق خود ارادیت، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن، وہ ایسن کہاں گیا؟ ایسن نے آ کے اقوام متحدہ کی ریزولوشن ہی مسترد کر دی کہ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ میرے بھائی جان نے جو بات کی، آپ نے ساری روایتیں اور پرانی باتیں کی ہیں جو پچھلے 70 سال سے چل رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کچھ 2-3 چیزیں آپ کو ریئلسٹک بتانا چاہتا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہندوستان کا جو ناجائز قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کی ہر طرح سے مذمت کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں وہ بڑی محنت کر کے اسمبلی کے اندر جا کے پھر جا کے عالمی فورم پہ اپنی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ میں نے بغیر اسمبلی کے رکنیت حاصل کیے اقوام متحدہ کے اندر جا کے کشمیر کے نوجوانوں کی اور اپنے لوگوں کی وہاں پہ نمائندگی کر چکا۔ جب میں 2015 میں پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سیکیورٹی کونسل کہاں پہ ہے؟ ہمارا سیکیورٹی کونسل میں ایک مسئلہ پھنسا تھا۔ جب میں سیکیورٹی کونسل کے اندر گیا اور ادھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بحث کرنے سے پہلے، خاتون ایک تھی، آپ ذرا یہ ریزولوشن کا ہم آپ کو اوریجنل ڈرافٹ نکال کے دیتے ہیں، آپ پڑھیں۔ میں آپ سارے لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور ایون آرگنائزر سے کہ آپ میں سے کون بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے 1947 اور 48 کی یونائٹڈ نیشنز کی جو یہ ریزولوشنز لکھی ہیں جس پہ اتنی دیر سے ہم نے یہ مجمع لگایا ہوا ہے، آپ میں سے کس نے وہ پڑھی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی 1947 اور 48 کی ریزولوشنز جو انڈیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے کے گیا، وہ ایکسیپٹ ہوئی اور وہ پاس ہوئی کب؟ آج کے دن 5 جنوری کو۔ آپ میں سے کس نے وہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پڑھی ہے؟ 12-14 پیجز کے صفحات ہیں، کسی نے نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری کشمیر کے مقدمے کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ کتنی دلچسپی کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلے نمبر پہ کشمیر یوتھ انیشیٹو ملین اسمائل کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے لیے ایک دفعہ تالیاں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہیں گے، ہماری مکمل سپورٹ اور حمایت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی کسی بھی گڈ کاز میں۔ کشمیر یوتھ انیشیٹو، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ تقریریں ہم سیاستدانوں سے نہ کروائیں۔ ہمیں تقریریں کرنی بہت ساری آتی ہیں، بیگ صاحب ہیں، چک صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہم نے یہاں پہ تقریریں کی، ہم سے آپ جس بھی ٹاپک پہ تقریر کرائیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے تقریریں کرنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، تو ہم یہ کرتے جائیں گے۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ ڈائیلاگ کرنا ہے۔ جو بچیاں بیٹھی ہیں ان سے سوال جواب لیں، ان کو آپ کوشچن آنسر سیشن رکھیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی کشمیر کا ایشو کیا اور معاملہ کیا اور وجہ کیا۔ اب میں آپ کو آخری 2-3 چیزیں بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ کہ کبھی بھی اس دنیا کے اندر مسائل کا حل روایتی انداز سے نہیں نکلتا۔ روایتی طریقہ کار کیا تھا ہمارا کہ ہم خط لکھتے تھے، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، باپ ہیں، فیملی ہے، ہم خط لکھتے تھے۔ اگر آپ اسی روایتی طریقے سے آج بھی اگر آپ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو خط لکھیں گے، آپ آج SMS کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں،
اسنیپ چیٹ کرتے ہیں, ہر طرح کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں, تو آپ کو کشمیر کاز کے لیے بھی نئے اور جدید طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا. آپ کے لیے, نوجوانوں کے لیے ذرا تھوڑی سی توجہ آپ نے کو کرنی ہے. آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر جس طریقہ کار سے ہم چل رہے ہیں, جو ہمارا کشمیر کی آزادی کا طریقہ کار ہے, میں آپ کو الفاً کہتا ہوں کہ کبھی زندگی اس طریقہ کار کے مطابق چلتے ہوئے آپ کشمیر کی آزادی سوچیں بھی مت. سری نگر جو جانا چاہ رہے ہیں, سری نگر اب جانے کے بارے میں کبھی آپ مت سوچیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ ہندوستان کا قبضہ ہے, اس نے آرٹیکل 370-35A کو ریووک کرنے کے بعد اپنا وہاں پہ قبضہ جما لیا. تو یہ والی بات آپ نے سوچنی نہیں. جس طریقے کار کے مطابق آپ چل رہے ہیں, اس دنیا کی ڈیموگرافی چینج ہوتی رہتی ہے. اگر دیانتداری کے ساتھ, پیشن کے ساتھ, ہمت اور جرت کے ساتھ کوئی بھی قوم کھڑی ہے, آپ کہیں کہ بھئی ہم اس پوری ریاست کو واپس ہندوستان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, جیسے برصغیر کی ریاست تھی جس میں پاکستان, بنگلہ دیش سارے شامل تھے, یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہیں ہم اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف چائنا بنانا چاہتے ہیں, سب چین کا قبضہ ہو یہاں پہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں ہم اس کو خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو اکثریت کشمیریوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طریقہ کار کے مطابق ہم چل رہے ہیں, اس طریقہ کار سے یہ نہیں ہو سکتا. آخری بات آپ سے میں کہوں گا کہ صرف آپ نے 1947 اور 48 کی ریزولوشنز کو پڑھنے کے بعد ملین اسمائل آرگنائزیشن اور یوتھ انیشیٹو, آپ سارے لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے, آپ نے آ کے مجھے وہ ریزولوشن سمجھانی ہے. جو بندہ مجھے وہ ریزولوشنز ٹھیک طریقے سے سمجھا گیا, اس کو انشاءاللہ میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا یورپ کے اندر کہیں آپ کو مقدمہ لڑنے کے لیے بھی وہاں پہ بھیجیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ ایک بات کی بیگ صاحب نے اور ناصر چک صاحب نے کہ جی ہمیں جا کے آپ کیا کریں, ہمیں کشمیری نمائندوں کو آپ UN میں بھیجیں اور یورپ میں بھیجیں, ہم کشمیر کی بات کریں گے. کس سے بات کریں گے وہاں پہ؟ آپ کو کس حیثیت میں یورپ کا یا امریکہ کا یا کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم کو باختیار کس حیثیت میں آپ کو ٹائم دے گا؟ آپ کون, کیوں دے آپ کو دے؟ وہاں پہ لابی کرنی پڑتی ہے. انڈین لابی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, وہ کام کرتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم کام نہیں کرتے. آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ای میل ایڈریسز آپ کلیکٹ کریں, یونائٹڈ نیشنز والوں کو ای میل کریں, میسیجز بھیجیں, ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائیں, دنیا کو بتائیں, شور مچائیں, اس طریقہ کار کے مطابق بتائیں جس طریقہ کار کے مطابق لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اب اس کے کئی سارے پیٹرنز ہیں, کئی سارے طریقے ہیں, وہ آپ سوچیں, میرے پاس نہیں ہے. جب ہمارا کبھی ڈائیلاگ ہوگا, اس ڈائیلاگ میں ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہیں جن طریقہ کار کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. آخری بات, یہاں پر نون لیگ کا بھی تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے. فاروق قادر صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے پہلے, وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ جی ہم کشمیریوں کی نمائندگی کرنے کا حق ہمیں دیا جائے, جی ہم جا کے لڑنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ سر آپ کا پاسپورٹ کسی نے چھینا آپ سے یا آپ پہ کسی ملک میں پابندی لگی ہے؟ جائیں نہ کریں, نہ لڑیں, بات کریں. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ جائیں, یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, فرانس میں جائیں, اٹلی میں جائیں, جرمنی میں جائیں, wherever you want to go you can go and talk about Kashmir. آپ جا کے بات کریں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جا کے جب بات کی ہے تو بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ اس لیے تیار نہیں ہے. آخری امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں, آپ سارے لوگوں نے گریوٹی کی وہ پڑھا, گریوٹی کس نے دریافت کی تھی؟ فورس آف گریوٹی نیوٹن نے. کیسے کی تھی اس نے؟ نیوٹن لیٹا ہوا تھا کہیں, سیب اوپر سے نیچے گرا, نیوٹن نے کہا کہ یہ نیچے کیوں آیا, رائٹ کیوں نہیں گیا, لیفٹ کیوں نہیں گیا, اوپر کیوں نہیں گیا. اس وقت, اب میری تھیوری یہاں پہ کیا, میری تھیوری یہ ہے کہ اس وقت نیوٹن کا پیٹ بھرا ہوا تھا. اگر نیوٹن کا پیٹ خالی ہوتا تو اس نے اٹھا کے سیب کھا لینا تھا. اس نے یہ نہیں سوچنا تھا کہ سیب اوپر سے آیا, نیچے سے آیا, دائیں سے آیا, بائیں. اس نے پہلے پیٹ بھر لیا. جب تک آپ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو بنیادی فکر معاش سے آزاد نہیں کریں گے, وہ دوسری چیز کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں. اب کئی سارے ہماری
بہنیں بھائی بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں بھوک لگ رہی ہے، ان کو جب آپ کو کسی نے کہا کہ بچہ کوئی تھا اسکول میں لیٹ ہو گیا، اس سے پوچھا 2 × 2، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ روٹیوں کے چکر میں ہمارا کرپٹ سیاسی کلچر اور ہماری کرپٹ بیوروکریسی، جب تک یہ ہم روٹیوں کے چکر سے نہیں نکلتے، کشمیر کے بارے میں کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی معاملہ ہوگا۔ جو طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پہ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ایک شعر میں خاص طور پہ، میں عام طور پر شعر لکھتا نہیں ہوں لیکن میں لکھ کے لایا ہوں، وہ آپ کے لیے ہے۔ میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقشے قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی ایک الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو۔ میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میری خواہش ہے تم کچھ کر کے دکھاؤ، میری خواہش ہے کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، بچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، بچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں میں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں۔